اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ گزشتہ سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، جو آخری آیت تھی گزشتہ سبق کی ہے نا، اس کے اندر کہ نبیوں کو اپنے اپنے امتوں کے خلاف بطور گواہ کے قیامت کے دن کا کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ نبی جو ہے اپنی امت کے لیے گواہی دیں گے، اچھے لوگ جو ہوں گے ان کے اچھے ہونے کی گواہی دیں گے ہے نا، ان کی سفارش بھی کریں گے، آ رہی بات سمجھ میں، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کے لیے جو ہے برائی کی گواہی دیں گے۔ اسی طرح سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بطور گواہ کے ہمارے اوپر یعنی امت محمدیہ جو ہے ان پر کیا کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ اب جو لوگ کفر کو اپنایا، جنہوں نے منافقانہ چال چلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی گواہی دیں گے، ہے کہ نہیں، کہ یا اللہ میں نے ان کے درمیان قرآن و حدیث کو چھوڑ رکھا تھا، انہوں نے اس کو نہیں اپنایا، اس سے پھر گیا۔ ایک نمبر کے یہ ظالم تھے۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہونے کی، نیک ہونے کی گواہی بھی دیں گے، آ رہی بات سمجھ میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرا کر کے جنت میں داخلہ بھی کرائیں گے۔ اگر فرمایا یومئذ یود الذین کفروا، اس دن، کس دن؟ وہی پچھلی جو گزشتہ آیت میں گزری ہے، تو اس دن کہ جس دن مراد قیامت کا دن، ٹھیک، یود الذین کفروا، کافر لوگ، یودو آرزو کریں گے، تمنا کریں گے، چاہیں گے، وعصوا الرسول، اور کون لوگ؟ اور وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، کیا تمنا کریں گے؟ لو تسوی بہم الارض، کاش زمین کے ساتھ ان کو دھنسا دیا جاتا ہے۔ وہ تمنا کریں گے کاش آج ہم مٹی ہوتے، کاش آج ہمارا وجود ہی نہیں ہوتا، کاش اسے اچھا ہوتا کہ ہم زمین کے ساتھ ساتھ نیچے اندر کو دھنس جاتے، لیکن یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہوئی۔ ایسا کیوں تمنا کریں گے؟ قیامت کے جو خوفناک منظر ہے، جو بھیانک منظر ہے، اس منظر کو دیکھ کر کے اس طرح کی تمنا کریں گے۔ تم دیکھتے ہو جب بادل کڑکتا ہے، حالانکہ بجلی بھی نہیں گر رہی ہوتی، لیکن جب زور سے کڑکتا ہے تو آدمی کا جو دل ہوتا ہے وہ کانپ اٹھتا ہے، چیخ اٹھتا ہے کہ نہیں؟ تو جب وہ بھیانک منظر ہوگا، بادل کا کڑکنا تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، تو اس وقت جو کافر لوگ، مومن ایمان والے مزے میں ہوں گے، کافر لوگ چاہیں گے کاش ہماری موت آ جاتی، ہم جو ہے اسی زمین میں دھسا دیے جاتے، طرح طرح کے وہ آرزو کریں گے، تمنا کریں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ لوگ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ جو انہوں نے منافقانہ چال چلی ہے نا، کفر کو اپنایا، بدماشیاں کی، کوئی بھی برائی کو وہ چھپا نہیں پائیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لایا، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا۔ دیکھو اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر بتایا گیا تھا کہ شراب جو ہے وہ ناپسندیدہ چیز ہے، جو پہلی آیت ہے کہ نہیں، جو میں نے بتایا تھا، یہ شراب کے متعلق نازل ہونے والی دوسری آیت ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی شراب کو حرمت نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہا کہ شراب کے قریب مت جاؤ، شراب کے قریب نہیں، جب شراب پیو تو شراب پی کر کے نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ تھے وہ شراب پیتے تھے، لیکن نماز کے وقت میں کچھ لوگ تو ایسا تھے کہ جب شراب کے متعلق جو پہلی آیت ہے جو سورہ بقرہ میں گزر گئی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا کہ شراب جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے اور حرام نہیں کیا، تو کچھ لوگ اسی حکم کو سنتے ہی کہ شراب کیا ہے، ناپسندیدہ چیز ہے کہ نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ شراب کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ وہ لوگ جو ہے کفر کو چھوڑ کر اسلام میں آئے تھے، اس لیے دھیرے دھیرے ایک بار کسی چیز کو منع نہیں کیا۔ تو جو سورہ بقرہ کے اندر جو آیت آئی تھی اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ شراب جو ہے، جو سب سے پہلی آیت ہے شراب کے متعلق نازل ہونے والی ہے نا، کہ شراب ناپسندیدہ چیز ہے، تو اس حکم کو سنتے بہت سارے صحابہ کرام نے کیا کر دیا، شراب کو پینا ہی چھوڑ دیا۔ لیکن پھر لوگ جو ہے کیا کرتے رہے، پیتے رہے، تو نماز کے قریبی ہونے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ دیکھو جب تم شراب پی کر رہو تو اس صورت میں تم نماز کے قریب مت آؤ۔ تو اس سے کچھ اور لوگوں نے ترک کر دیا کہ جو چیز جو ہے ہمارے نماز میں خلل پہنچائے اس چیز کو ہم کیوں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد اگلا جو آیت، تیسری آیت جو نازل ہوئی، اس میں ڈائریکٹ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے
وہ جو دن تھا جس دن آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں شراب کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ مدینہ میں شراب کی نہریں بہہ گئی، ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی تھے جو شراب کی تجارت کیا کرتے تھے، بہت سارا مال اکٹھا کر کے شراب لانے کے لیے ملک شام گئے تھے، واپس آ رہے تھے، بہت سارے مال جو لاکھوں لاکھ کا مال لے کر آ رہے تھے، شراب سوچ رہے تھے اس سال بہت زیادہ منافع ہوگا، لیکن راستے میں ان کو پتہ چل گیا کہ شراب کی حرمت نازل ہو گئی ہے، انہوں نے تمام مٹکے کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے فرمایا کہ اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، کہ تم لوگ نماز سے قریب مت جاؤ، وانتم سکارى، نشے کی حالت میں، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم لوگ جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، یعنی نشہ پھٹ جائے، ہے نا؟ نشے کی حالت میں آدمی کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو تمہیں سمجھ میں آنے لگے، آ رہی بات سمجھ میں، تب تم نماز سے قریب آ سکتے ہو۔ ولا جنوباً، اور نہ جنبی ہونے کی حالت، جنبی آدمی کو بھی اجازت نہیں کہ نماز کے قریب ہو جائے، وہ کیا کر لے جب تک غسل نہ کر لے، الا عابری سبیل، مگر مسافر، آگے حکم آ رہا ہے اس کا، ٹھیک، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم لوگ کیا کر لو، غسل کر لو۔ جنبی ہو تو جنبی آدمی کے لیے یہ ہے کہ جب تک وہ غسل نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، یعنی مثال کے طور پر تم جنبی ہے کہ نہیں، اب پانی کا استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، پانی استعمال کرے گا ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اب اس صورت میں نماز کیسے پڑھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے شکر فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا کہاں ہو، سفر پر ہو اور پانی نہ ہو، سفر پر عام طور سے پانی تو مہیا ہوتا نہیں، آج کل کا زمانہ ہر جگہ پانی مل جاتا ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آئے، من الغائط، کہاں سے؟ بیت الخلاء سے، آ رہی بات سمجھ میں؟ من الغائط، غائط کے معنی آتے ہیں پست زمینی، پست زمین، تو اصل کیا ہے کہ آدمی آج کل کے زمانہ میں ہے کہ بیت الخلاء بنا ہوا ہے، اس زمانے میں، پرانے زمانے میں بیت الخلاء کا رواج تو تھا نہیں، لوگ جاتے تھے کھیت کھلیان میں قضاء حاجت کے لیے، اور جب آدمی کھیت کھلیان میں قضاء حاجت کے لیے جاتا تھا تو پست زمین تلاش کرتا تھا تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ پائے، ہے کہ نہیں؟ تو غائط کے معنی آتے پست زمین، لیکن غائط یہاں بول کر کے کیا مراد ہے؟ وہی مراد ہے بیت الخلاء، آ رہی بات سمجھ میں؟ پیشاب پیخانہ، ٹھیک، یا تم میں سے کوئی آئے من الغائط، ٹھیک، پیشاب پیخانے سے، یعنی پیشاب پیخانہ کر کے آئے، او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو چھو، یا چھونے سے کیا مراد ہے؟ جماع کا، اصول الشاشی میں تم لوگ پڑھ چکو، یعنی عورتوں سے جماع کر لو، تو اس صورت میں بھی کیا ہے؟ تم نماز کے قریب نہیں آ سکتے جب تک تم غسل نہ کر لو، لیکن غسل کرنے کے لیے تمہارے پاس پانی نہیں ہے کہ نہیں، یا تم بیمار ہو یا کوئی اور عذر ہے کہ پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں کیا کرو گے؟ اللہ نے اسی کو بتایا، فلم تجدوا، پس تم لوگ پانی نہ پاؤ، ماء، پانی نہ پاؤ، فتیمموا، تیمم کر لو، کس چیز سے؟ فرمایا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے۔ کیسے تیمم کرو گے؟ فرمایا فامسحوا بوجوہکم، ٹھیک، اپنے چہروں کو پوچھو مٹی سے۔ تیمم کا طریقہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تیمم دو ضربے کا نام ہے، ایک ضرب زمین پر مارے، ہاتھ کو آگے لے جائے پھر پیچھے لائے، مٹی لگے تو جھاڑ لے، ایک مرتبہ آپ چہرے پر مل لے، آ رہی بات سمجھ میں؟ اور پھر اسی طرح سے کرے آگے پیچھے، اس طرح سے زمین پر یا مٹی پر ہاتھ رکھ کر کے، ٹھیک، گردہ کچھ لگا ہو تو جھاڑ لے، آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اس کے بعد داہنا ہاتھ سے شروع کرے، ٹھیک ہے نا، داہنا ہاتھ اس طرح سے، یہ اور یہ اسی طرح اس ہاتھ میں لکھے، وہ پورا کر لے، تیمم ہو جائے گا۔ غسل کا تیمم اور وضو کا تیمم دونوں ایک ہی طرح سے ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ غسل کر دے پورے بدن پر ہم جو پانی کو ڈالتے ہیں تو پورے بدن میں پوچھنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے۔ جو غسل کا، جو وضو کا تیمم ہے وہی غسل کا بھی تیمم ہے۔ فرمایا ان اللہ کان وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں سے، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، اوتو، جن کو دیا گیا، نصیبا من الکتاب، کتاب کا ایک حصہ، یشترون الضلالۃ، وہ لوگ گمراہی خریدتے ہیں، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، یہ کہ تم لوگ راستے سے بھٹک جاؤ۔ مراد یہود و نصارہ ہے کہ نہیں؟ یہود و نصارہ
انہوں نے گمراہی خریدی. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دین لے کر آئے تھے، توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، جن کے حق ہونے کا صحیح پتہ ان کو بھی تھا، وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود محض حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بجائے ان لوگوں نے کیا کیا؟ انکار کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مان کر کے گمراہی کے راستہ کو اختیار کیا. اسی کو اللہ نے تعبیر فرمایا انہوں نے گمراہی کو خرید لی. اچھا، خریدی تو خریدی، وہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ جو ایمان والے ہیں وہ بھی راستے سے بھٹک جائے، لیکن وہ بھی گمراہ ہو جائے. اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا وَيُرِيدُونَ، اور وہ لوگ چاہتے ہیں أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، یہ کہ تم لوگ راستے سے بھٹک جاؤ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ جانتا تمہارے دشمنوں کو. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ تبارک و تعالی وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ کافی ہے، ولیہ بطور دوست کے، دوست ہونے کے اعتبار سے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کافی ہے بطور مددگار کے. فرمایا من الذین ہادو، اور بعض یہودی، بعض وہ لوگ، الذین ہادو جو یہودی ہو گئے، یحرفون الکلمہ، یہاں بعض یہودیوں کا ذکر فرمایا ہے. سب یہودی ایسے نہیں تھے، بلکہ بے شمار یہودی ایسے تھے جنہوں نے صحیح معنوں میں توریت کو سمجھا ہے کہ نہیں، اور ان کے دل میں اخلاص تھا، اللہ کا خوف تھا. اس وجہ سے بعض یہودیوں نے ایمان کو قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی ہے کہ نہیں، اور آج بھی لوگ کر بھی رہے ہیں. ساری بات سمجھ میں. لیکن بعض یہود اتنے بدماش تھے، کمینے قسم کے وہ لوگ تھے کہ وہ لوگ توریت جو ان کے پاس کتاب ہے، جو آج بائبل کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر ان لوگوں نے رد و بدل کیا، تحریف کر دی، اپنے من پسندیدہ چیزوں کو داخل کر دیا. اور وہ جو یہودی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں کو سنتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے انکار کیا. کیا مطلب اس کا؟ اس کا ظاہری مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے لیے یہ لیتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات کو سنا اور آپ کی بات کے علاوہ جتنی بات تھی تمام ہم نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. ظاہراً تو یہ مراد لیتے تھے، لیکن دل میں ان کی نیت کچھ اور ہوتی تھی. وہ کہتے تھے سمینا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے کیا کر دیا؟ آپ کی باتوں کو ہی نعوذ باللہ انکار کر دیا. یہ رد و بدل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بولتے کچھ تھے اور اس کا مراد کچھ اور لیتے تھے. اسی طرح یہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو سن کر کے واسمع غیر مسمعین، ہے نا، کہ سنو اس حال میں یہ سنی نہ جائے. مطلب اس کا مطلب یہ مراد لیتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کو ظاہری مطلب جو لوگ لیتے تھے ہے کہ نہیں، اس کو سنو. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی بات نہ سنے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کوئی بھی غلط بات نہ کہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی غلط بات نہ سننی پڑے، یہ مراد لیتے تھے. لیکن دل میں ان کا مراد کچھ اور ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ سنو اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنی نہ جائے، کوئی بھی ان کی بات کو نہ سنو، یعنی الٹے مطلب. اسی طرح سے یہ لوگ کہتے تھے رائنا. رائنا کا مطلب ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، ہے کہ نہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہتے ہیں آپ ہماری رعایت کیجئے. حالانکہ رائنا کا عبرانی زبان جو لفظ ہے اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. جس زبان میں وہ بائبل جو لکھی گئی ہے کہ نہیں، اس کے عبرانی زبان کہا جاتا ہے، تو اس زبان میں اس کا گالی کا مطلب ہوتا ہے. تو یہ لوگ بولتے تھے بطور گالی کے، ہے نا. اور یہ رائنا یعنی ہماری رعایت کیجیے، یعنی سننے والا یہ سمجھے کہ یہ کیا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانا چاہ رہا ہے کہ نہیں، مہلت مانگ رہا ہے کہ آپ ہماری رعایت کیجیے ہمارے حق میں. آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن یہ اندر کچھ اور مراد لیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا کہ یہ لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں، ان کے سن کر کے مسلمان بھی بولے والے مسلمان، چونکہ یہ ظاہری مطلب کو سمجھتے تھے، عربی بولنے والے تھے، ان کے دل کے اندر کیا فطور اس کو سمجھتے نہیں تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے نا. وہ پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تقولوا رائنا، تم لوگ رائنا مت کو، وقولوا انظرنا، ہے کہ نا، تم لوگ کا کہو انظرنا. آ رہی بات سمجھ میں؟
تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا چل کر کے یہ جو یہود ہے، یہ جو منافقین ہے، یہ اس طرح سے نہ کہہ کر کے اگر یہ کہتے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر دی، واسمع وانظرنا، یہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ تو ترجمہ من الذین، اور بعض وہ لوگ الذین ہادوا، یہود ہو گئے، یحرفون الکلمہ، وہ کلموں کو تحریف کرتے ہیں، بدلتے ہیں، ام مواضع، ان کے مواقع سے، ویقولون، اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع، سمینا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے انکار کیا، واسمع اور سن، غیر مسمع اس حال میں کہ نہ سنی جائے، ورائنا اور آپ ہماری رعایت کیجئے، ورائنا رعایت کیجئے، لیم بالسنتہم اپنے زبان کو موڑتے ہوئے، لین اپنی زبان کو موڑتے ہوئے، وطانن فی الدین اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے، ان کا مقصد ہوتا تھا دین میں تانا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برا بھلا کہنا، لیکن یہ لوگ یہ لفظ بول کر کے اس کا جو ظاہر معنی ہوتا ہے لوگوں کے سامنے اسی کو ظاہر کرتے تھے، اور دل میں کچھ اور مراد لیتے تھے، اور اسی کو بول بول کر کے مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے اسے منع فرمایا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر وہ لوگ کہتے سمینا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، یعنی سمینا وَعَصَيْنَا کی جگہ پر کیا کہتے؟ سمینا وَأَطَعْنَا، ٹھیک۔ اسی طرح وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ کی جگہ پر کیا کہتے؟ وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ نے فرمایا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمُ اور زیادہ درست ہوتا، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمایا، بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس ایمان نہیں لائے مگر تھوڑے۔